الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام رشیوں پر، اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، چند دن پہلے ہندوستان کے کشمیر کے پہلگام علاقے میں ہونے والے دہشتی حملے کی جوابی کارروائی میں ہندوستان نے پاکستان کے 11 دہشت گردی اڈوں کے اوپر حملہ کیا، اور آپریشن سندور کے ذریعے سے پہلگام میں ہونے والے آتنکوادی حملے کا بدلہ لیا، اور اس بات کا ثبوت دیا کہ بھارت دہشت گردی کو ہرگز ٹالریٹ نہیں کرے گا، اور دہشت گردی کو کوئی بھی بھلا انسان ٹالریٹ نہیں کرتا، اور کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو یا مسلمان ہو یا کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، یا پھر وہ ریشنلسٹ اور ایگنوسٹک ایتھیسٹ بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتا۔ عزیز ساتھیو، اس موقع کے اوپر ایک اہم بیان کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس پر کچھ قرآن مجید کی روشنی میں اہم ترین وضاحتیں اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 26 اپریل کو، یعنی 22 اپریل کو پہلگام میں حملہ ہوا، اور 26 اپریل کو پاکستان کے آرمی جنرل کا ایک بیان آیا، تو ٹائمز آف انڈیا میں ان کے اس بیان کو نقل کیا گیا، اور اسی کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے جو اس موضوع سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو 26 اپریل 2025 نیو دہلی، ٹائمز آف انڈیا کی یہ نیوز ہے۔ Days after Pahalgam terror attack, Pakistan Army Chief General Asim Munir reiterated his two-nation theory, saying that Muslims were distinct from Hindus in all aspects. ٹھیک ہے؟ The two-nation theory was based on the fundamental belief that Muslims and Hindus are two separate nations and not one. Muslims are distinct from Hindus in all aspects of life: religion, custom, traditions, thinking and aspirations, Munir said, addressing Pakistan Military Academy PMA parade in Khyber Pakhtunkhwa province on Saturday. On April 16, Munir had said that Hindus and Muslims were distinct nations and encouraged attendees to share the story of Pakistan's creation with their children. پوری نیوز رپورٹ آپ لوگ ٹائمز آف انڈیا کے
یعنی اس ویب سائٹ کے لنک پر آن لائن جا کر دیکھ سکتے ہیں. 2 نیشن تھیوری کے اوپر پاکستان کے آرمی جنرل آصف منیر کے بیان کے کچھ حصے جو یہاں پر نیوز میں نقل کیے گئے ہیں اس پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. یعنی یہاں پر انہوں نے ایک بیان دیا، اٹیک کے بعد بھی دیا، اور پتہ چلتا ہے کہ جب پی ایم اے سے یہ بات کر رہے تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے، تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہی بات یعنی کہی، یعنی اپریل 16 کو بھی، اٹیک سے پہلے بھی یہ بات کہی، اٹیک کے بعد بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلمان اور ہندو ہر لحاظ سے آل ایسپیکٹس کے اندر 2 الگ الگ قومیں ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ 2 نیشن تھیوری کو انہوں نے یعنی دوبارہ سے یعنی لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کے صحیح ہونے کا یعنی کہ بیان دیا، ٹھیک ہے. اور پھر یعنی وضاحت میں یہ بات بھی آئی کہ یہ دونوں یعنی مسلمان اور ہندو 2 بالکل ہی مختلف قومیں ہیں، اور ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ مختلف ہیں، اور جو پوائنٹس گنوائے ہیں ان کے اندر ریلیجن ہے، یعنی دین کے اندر الگ الگ ہیں، کسٹمز کے اندر، طور طریقوں کے اندر، ٹریڈیشنز کے اندر، پرمپرا کے اندر، ٹھیک ہے. اور یعنی یہاں پر وہ تہذیبی اعتبار سے کسٹمز کے اندر یعنی تہذیب بھی آتی ہے، پھر تھنکنگ، سوچ کے اندر، اور ایسپیریشنز یعنی اپنے جو ارادے ہیں ہے نا، اپنے جو خواب دیے دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ ہر طریقے سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے یہاں پر یعنی اس رپورٹ کے مطابق جو ایک بات کہی کہ اٹینڈیز اس یعنی پی ایم اے کے اندر جو لوگ شریک تھے ان کو انہوں نے انکریج کیا کہ پاکستان کے کریشن کی، یہ جو ملک وجود میں آیا ہے، اس کی جو سٹوری ہے، اس کی جو کہانی ہے، وہ بچوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہیں، یعنی یہ کہانی کو جو ہے زندہ رکھا جائے. اس آخری بات سے میں سہمت ہوں، یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں، اکابرین ہیں، اور عمر میں جو بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو تاریخ سے واقف ہیں، وہ ضرور بھی ضرور پاکستان کے کریشن کی جو تاریخ ہے وہ اپنے بچوں کو سنائیں، ٹھیک ہے. اور اس کہانی کے اندر خدا را قرآن مجید کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے، اور اس دیش کے فارمیشن کے اندر، بھارت کے ٹوٹنے کے اندر، اور پاکستان کی ایک خطے زمین کو جو ہے الگ کرنے کے اندر جو غیر اسلامی اور غیر قرآنی جو بیانیہ جو استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی ہے نا پوری ایمانداری کے ساتھ میں اس پر موجودہ جو لوگ ہیں وہ بھی غور کریں، اور پھر اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ کتنا غیر اسلامی اقدام انہوں نے اس موقع پر کیا تھا، ٹھیک ہے. ظاہری عوامل، دنیاوی عوامل جو کچھ اس موقع پر تھے وہ تھے، ٹھیک ہے. وہ اس میں کون کتنا صحیح تھا، کون کتنا غلط تھا، اس کے اوپر یعنی بہت ڈسکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. میں اس پر ڈسکشن نہیں کر رہا، میں جس بات پر ڈسکشن کر رہا ہوں کہ یہ پارٹیشن کو جو اسلامی رنگ دیا گیا ہے نا، جہاں اللہ اور رسول کا نام لیا گیا، قرآن کا نام لیا گیا، اور اسلام کا نام لیا گیا، ٹھیک ہے. اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ دیا گیا. یہ جو اس کو اسلامائز کیا گیا ہے نا، اس پر مجھے اعتراض ہے، اور میرا اعتراض کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے. اور کیوں وہ اعتراض ہے، کیوں وہ بات کو میں غلط سمجھتا ہوں، وہ اس کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس گزارش کے ساتھ میں کہ آپ بھی غور کریں. یہ بات یہ جو یعنی اسٹڈی ہے قرآن مجید کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر پاکستان کے سبھی لوگوں کو غور کرنا چاہیے، اس پر بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ شروعات کے اندر جو تقسیم ہوئی تھی تو پھر یہ یعنی ایک ہی ملک تھا نا پاکستان، جو اس طرف بھی تھا بھارت کے اور اس طرف بھی تھا، بعد میں پھر وہ ایک الگ ملک کی حیثیت سے جو ہے بنگلہ دیش بن گیا. وہ وہاں کے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے، اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے.
میں سمجھتا ہوں عزیز ساتھیوں، یہ جو بیانات اس طریقے کے جو آ رہے ہیں آ رہے ہیں یہ اللہ تعالی موقع فراہم کر رہا ہے کہ کہاں پر غلطی ہوئی تھی، کہاں پر کوئی غلط سوچ کو ہم نے حق سمجھ کر، ستیہ سمجھ کر، ہے نا، درست سمجھ کر ہم نے اختیار کر لیا تھا، اس کو ری ایویلویٹ کرنے کا، اس سے اس کی غلطی کو پہچاننے کا اور پھر اس سے بیزاری کا اعلان کرنے کا اللہ موقع دے رہا ہے۔ اور اس موقع کو ہندوستان کے مسلمانوں کو سب سے پہلے لپک کر لے لینا چاہیے۔ اور یہاں یہ جو عنوان ہے ٹو نیشن تھیوری، اس کی دھجیاں اڑا دینی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی روح سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس ٹو نیشن تھیوری کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عین اسلام کے خلاف ایک تھیوری ہے جو کسی زمانے میں لوگوں نے یعنی اس کو پہلے تو فارمولیٹ کیا، اس تھیوری کو، ہے نا، نکالا، اس کا استخراج کیا اور پھر لوگوں کے اندر پروموٹ کیا اور پھر وہ پاپولر بھی ہو گئی۔ بہرحال اس زمانے کے لوگوں کے کیا حالات تھے، ان کی کیا سمجھ تھی، ان کے سامنے جو سرکمسٹانسز تھے، ہے نا، جس کی بنا پر وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، ان کو غلط فہمی لگی ہوگی، انہوں نے اسے اختیار کیا۔ لیکن عزیز ساتھیو، آج کے اس دور کے اندر یعنی اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے لیے وہ سارے دروازے کھولتا چلا جا رہا ہے نا، جس کی بنیاد پر قرآن مجید کو بیس بناتے ہوئے ہم قرآن کی آیات کی روشنی کے اندر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو کانسیپٹ جو اس زمانے میں پیدا کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، وہ کانسیپٹ غیر اسلامی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اس بات پر یعنی ظاہر سی بات ہے، بڑا یہ عنوان ہے نا، بہت پھیلا کر بہت لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو یہ ٹو نیشن تھیوری کہ ہندو اور مسلمان یا پھر مسلمان اور غیر مسلم کبھی بھی ایک قوم نہیں ہو سکتے، ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اب عقیدہ بدل گیا ہے نا، اب ہندو بولتے آٹومیٹیکلی یعنی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ سارے کے سارے مشرک ہیں، جبکہ یہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ یہ اپنے آپ میں یہ ازیوم کر لینا کہ سارے کے سارے ہندو ہیں، سارے کے سارے شرک کرتے ہیں، اور پھر ان کو ڈائریکٹلی ایکویٹ کر دیتے ہیں مشرکین مکہ سے، اور یعنی وہاں جو کاروائی ان مشرکین مکہ کے کافروں پر کی گئی، وہی کاروائی مطلب جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کرے، اور پھر یعنی اس بات کو ثابت کریں کہ بھئی یہ کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے، اور پھر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں کہیں پر بھی ہیں، الگ الگ کنٹریز کے اندر ہے اور الگ الگ جگہ کی سٹیزن شپ ان کے پاس ہے، یہ سب جو ہے دراصل ایک قوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جو ہے یعنی اس کا جائزہ ہم لیں گے ابھی قرآن مجید کی کچھ آیات کی روشنی میں، اور میں یعنی سٹیج بائی سٹیج، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلا جاؤں گا کہ لوگوں کو سابق پیغمبروں نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، کس انداز میں ایڈریس کیا، کس انداز میں مخاطب کیا، ہے نا۔ قرآن مجید میں کہیں یہ تعلیم ہمیں مل رہی ہے نا، کہ جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، یا پھر ان کا عقیدہ یا ان کا دین جو ہے اسلام سے اگر الگ ہے تو انہیں غیر قوم کہہ کے مخاطب کرنا، ہے نا، کیا یہ قرآن سکھا رہا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، اب کوئی بھی پیغمبر کسی قوم کے اندر مبعوث ہوا، اور ظاہر سی بات ہے گمراہی کا دور ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، ہے نا، کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف، ستیہ کی طرف بلائیں، دین حق کی طرف جو ہے بلائیں، اور دین کے نام پر جو کچھ غلط تصورات، غلط عقائد اور اعمال جو سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، ان کا وہ سد باب کرے، ان کو وہ ختم کر دے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے پیور دھرم، پیور دین جو ہے لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کرے۔ تب یعنی ابھی دعوت دے رہے ہیں، لوگ گمراہ ہیں، اوکے، لوگ مس گائیڈڈ ہیں، لوگ اگنورینٹ ہیں، دین حق سے اب لوگ واقف نہیں رہے، پیغمبر کی بعثت ہوئی، پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت میں نے پچھلے جمعہ میں بھی رکھی تھی
ٹھیک ہے، اس کے نمبرز بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، اس میں سے چند ایک آیت میں اب آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے نوح علیہ السلام کے حوالے سے آیت پڑھی تھی 7:59. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 7:73. ٹھیک ہے، میں پڑھوں گا اور پھر 85 پڑھوں گا. یہ دیکھیے انداز مخاطبت. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. یہ دیکھیے ذرا انداز بیان، یعنی ہر لفظ قرآن کا کتنا ضروری ہے، کوئی ایک لفظ بھی غیر ضروری نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استعمال کر لے، ہے نا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف اخاہم ان کا بھائی صالح. ٹھیک ہے، بہرحال یہاں بھائی یعنی وہ سبجیکٹ آف ڈسکشن رائٹ ناؤ وہ بھائی کا ہونا نہیں ہے، حالانکہ یہ اس آیت میں ہی ہے، غور طلب بات ہے، آپ لوگ بھی اس پر غور کریں. قال، یعنی صالح علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں اپنے قوم کے لوگوں سے، وہ اب گمراہ لوگ ہیں، ہے نا، بے دین لوگ ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، پرمیشور کی اپاسنا کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی معبود اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے. یہ آیت کا وہ یعنی انڈر لائن کرنے والا، غور کرنے والا حصہ ہے کہ گمراہ لوگوں کو، وہ شرک بھی کر رہے ہیں، وہ یعنی اخلاقی گناہوں میں، برائیوں میں بھی جو ہے مبتلا ہیں. رسول کی، نبی کی بعثت ہوتی ہے تو وہ کیا انداز میں، کن الفاظ میں اپنے ان گمراہ لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے، یا قومی. ایک اور آیت بالکل ویسی ہے، یہ ساری یعنی یہ سیٹ آف آیات جو ہے 4 آیتیں ہیں، یہ یعنی اس کا یہ جو حصہ ہے یہ ہو بہو جیسا ایک جیسا ہی ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ٹھیک ہے، لوگ گمراہ ہیں، لوگ مشرک ہیں، لوگ بہت یعنی بڑے بڑے قسم کے اخلاقی جو ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایگزیکٹلی سیم الفاظ. اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے. گمراہ لوگوں کو جو شرک بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں دوسرے، انہیں کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ یعنی سٹیج 1 اگر آپ اسے سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، سٹیج 1 لوگ گمراہ ہیں، رسول کی بعثت ہوئی، دیکھا چاروں طرف شرک پھیلا ہوا ہے، گمراہی پھیلی ہوئی ہے. کیا کہہ کر ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی دعوت تو دیں گے نا، پہلے بلائیں گے، ایڈریس کر کے یعنی مخاطب کریں گے اور پھر دعوت دیں گے نا. ایڈریس کے اندر کیا بات آ گئی؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگ. تو گمراہ لوگوں کو، مشرک لوگوں کو رسولوں نے، پیغمبروں نے اے میری قوم کہہ کر پکارا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات رہی. اچھا، یہاں ایک بات آ سکتی ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں کہ بھئی یہ تو سابق پیغمبروں کی بات ہے نا، سابق پیغمبروں کے واقعات ہیں، ہم تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، ہے نا. یہ پہلے کے پچھلے رسولوں نے کہا ہوگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا؟ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ نے کہا. کیا کہا؟ یہ 43:44 ہے نا، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 44 کے اندر، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور یہ یعنی قرآن مجید، وَإِنَّهُ اور یقیناً یہ، لَذِكْرٌ لازماً، یقیناً لازماً، یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لکا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے. وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے. آپ کی قوم کون ہے؟ مشرکین مکہ ہے نا، مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں. آپ کی قوم کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ان مشرکوں کو رسول کی قوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہہ کر کون مخاطب کر رہا ہے؟ اللہ مخاطب کر رہا ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کی قوم ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور عنقریب تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ ذکر آنے کے بعد کس نے قبول کیا، کس نے کیوں نہیں قبول کیا،
ہے نا, پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو شرک کے اندر اور بے شمار گناہوں میں, برائیوں کے اندر بیٹیوں کو قتل کرتے تھے, کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے, چھوٹی موٹی باتوں پر خون ریزیاں کرتے تھے, اور صدیوں تک اور یعنی جنریشنز تک جو ہے ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں, ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی قوم, یاد دہانی آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے جو ہے نازل کی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا یعنی کیٹیگری, پہلا سٹیج. لوگ ناواقف ہیں پیغمبر کی بعثت ہوئی, پیغمبر ان لوگوں سے کس انداز میں, کن الفاظ میں مخاطب کر رہے ہیں. کسی نے غیر قوم نہیں کہا, سارے لوگوں نے کیا کہا, سارے پیغمبروں نے کہا یا قومی, اے میری قوم. سٹیج 2 پر آ جائیے. لوگوں کے سامنے حق پیش کر دیا گیا, خوب انہیں سمجھایا گیا, ہے نا, ان پر اتمام حجت کر دیا گیا, مگر کچھ لوگوں نے اس سچائی کو سمجھنے کے بعد, ایکنالج کرنے کے بعد, یعنی مان لینے کے بعد میں ہاں یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ واقعی حق ہے, یہ واقعی اللہ کے رسول ہے, لیکن ایسا کرنے کے باوجود انہوں نے انکار کرنے کو پسند کیا, کفر کرنے کو پسند کیا. ان کو ان کے بارے میں کیا ہے قرآن مجید میں؟ ایک نیکسٹ سٹیج پر آ گئے نا. لوگ اگنورینٹ رہ کر گمراہیوں میں رہنا الگ ہے, لیکن اب رسول آ گئے, رسول نے دعوت پیش کر دی. اب وہ اگنورینٹ نہیں رہے, ان کو معلوم ہو گیا حق اور باطل واضح ہو گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے حق کا انکار کرنا اور اپنے کفر پر جو ہے, یعنی اپنی گمراہی کے اوپر جو ہے ڈٹے رہنے کو پسند کیا. سابق پیغمبروں میں سے ایک حوالہ دیکھیے 26:105 سے لے کے 107 تک. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, کذبت قوم نوح المرسلین. یہ اللہ کہہ رہا ہے نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. جھٹلانے والوں کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ نوح کی قوم, غیر قوم نہیں, نوح کی قوم. کذبت قوم نوح المرسلین, نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین, یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, امانت دار ہوں. تم کافر ہو گئے, تم جھٹلا رہے ہو, پھر بھی میں تمہارے مال کے ساتھ میں منمانی نہیں کروں گا, خیانت نہیں کروں گا, میں پھر بھی امانت دار ہوں. رویہ بھی بتایا جا رہا ہے, اور وہ قوم کو کس طرح سے اللہ ایڈریس کر رہا ہے, اللہ اس قوم کا کیا یعنی تعارف پیش کر رہا ہے, نوح کی قوم. حالانکہ جھٹلا چکے ہیں, جھٹلانے کے باوجود نہیں کہا کہ اب یہ غیر قوم ہو گئی, ہے نا, کفر کے باوجود کہا نوح کی قوم. ایک دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, کیونکہ پھر وہی سوال آتا ہے نا کہ ارے وہ سابق رسولوں کو بولے تھے, یہ بچ کے نکلنے کی بات ہے, کیونکہ بڑا یعنی ایسے گہرائی کے ساتھ جو ہے یہ باتیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے بٹھائی گئی ہیں, ہے نا, کہ چلتے پھرتے آپ سنتے ہوں گے کہ جو ہے غیر مسلموں کو غیر قوم کہتے ہیں, ہندوؤں کو غیر قوم کہتے ہیں, ہے نا, غیر قوم, غیر قوم. زبان زد ہے یہ لوگوں کے, عام لوگوں کے بھی. یہ نہیں کہ بھئی تحقیق کی, علم کی بنیاد کے اوپر, یہ یعنی عام ہو, اتنا پینیٹریٹ ہو گئی یہ بات. اور اب ان کو اپنی قوم کہنے کو جو ہے شرک سمجھتے ہیں, گمراہی سمجھتے ہیں, ہے نا, اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان جو ہے نہ چلا جائے. ایسا کیسا بول سکتے بھائی؟ بول سکتے ہیں. دیکھیے یہ دلائل ہیں آپ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 6:66 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ, اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے بھی اسے جھٹلا دیا جبکہ وہ حق ہے. جھٹلانے والوں کو دعوت ہو گئی, سیکنڈ سٹیج, دعوت پہنچ گئی, لوگ سمجھ گئے, مگر پھر بھی جھٹلا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ پھر کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہا ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ, اور اسے جھٹلا دیا آپ کی قوم نے. وَهُوَ الْحَقُّ, جبکہ وہ حق تھا. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا, کوئی گارڈین نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے, آپ کی قوم کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا. جھٹلانے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہہ کے اللہ بتا رہا ہے. اچھا, یہ ہو گیا سٹیج 2. اب دیکھیے اس کے اندر ایک اور
یعنی جب لوگ حد سے تجاوز کرتے خالی جھٹلا دیا ہے نا، مگر پھر مخالفت کر رہے ہیں پریکٹیکلی ہے نا، اپنے ساری توانائی اپنی طاقتوں کو استعمال کر رہے ہیں، رسولوں کو ان کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہے نا۔ اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں کتنے مطلب کیٹیگریز آف پیپل ہوں گے ہے نا، لوگوں کی قسمیں ہوں گی کہ کوئی کم مخالفت کر رہا ہے، کوئی زیادہ کر رہا ہے، کوئی حد سے زیادہ کر رہا ہے۔ ایک حد سے زیادہ مخالفت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر نقل کیا۔ یہ آیت نمبر دیکھیے 36:20، یعنی ایک واقعہ ہے، ایک بستی کا واقعہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا رسول بھیجا۔ لوگ اتنے زیادہ سخت مزاج کے تھے، یعنی بات پہنچانے کے لیے اور یعنی رسولوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول بھیجے۔ پہلے ایک بھیجا، پھر دوسرے سے اس پہلے رسول کی مدد کی، پھر تیسرے رسول کو بھی بھیجا، ٹھیک ہے، مگر قوم کا حال یہ تھا کہ وہ مان کر نہیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بستی کا واقعہ چل رہا ہے پچھلی آیتوں میں سے، ٹھیک ہے، اس میں سے پھر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 36:20، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے پچھلے حصے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات مانو۔ مرد مومن ہے، اسی قوم کا ہے، ایمان لا چکا ہے، مگر جو ایمان نہیں لا رہے، جو رسولوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، ان سے آ کر وہ دعوت کی بات کر رہا ہے، وہ حق کی طرف بلا رہا ہے۔ کیا کہہ کر ایڈریس کر رہا ہے؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہے انڈر لائن کرنے والی بات، اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، رسولوں کی اتباع کرو۔ اور پھر آگے کچھ ان کے جو ہے ڈائلاگز ہیں، ان کے بہترین جملے ہیں، ہے نا، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان لوگوں کی اتباع کر لو، ہے نا، جو تم سے اس ہدایت کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، کوئی اجرت نہیں چاہ رہے، اور وہ ہدایت پر ہیں، اور میں کیوں نہیں ان کی جو ہے پیروی کروں؟ وما لی الا اعبد الذی فطرنی، میں کیوں نہیں اس رب کی جو ہے عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور مجھے اسی کی طرف جو ہے پلٹ کر جانا ہے۔ یہ مطلب اس شخص نے، اس مرد مومن نے اپنی قوم کے سامنے حق کی دعوت پیش کی، یا قومی کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ تو ایک بات آپ کے سامنے آ گئی۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگ غصے میں آ گئے اور اپنی ضد میں، اپنی جہالت میں انہوں نے اس مرد مومن کا قتل کر دیا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ایک بڑا یعنی پتھر، سیلو کا جیسا پتھر ہوتا ہے، گنیٹ ہوتا ہے، بڑا پتھر اٹھا کر اس کے اوپر جو ہے ڈال کر اس پتھر کے نیچے اسے کچل دیا، اور وہ شہید ہو گیا۔ اور جیسے ہی وہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یہ آیت نمبر 26، یعنی میں نے 20 پڑھی آپ کے سامنے، 20، 21 آپ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ذکر نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے ان کا قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر 36 اور 27 میں پڑھ رہا ہوں، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ جنت۔ قالا، اب اس مرد مومن نے جس کا مرڈر کر دیا ہے، اس کی قوم نے حق پیش کرنے کی وجہ سے، آپ سوچیں کہ وہ لوگ کتنے نفرت میں تھے، اور ہے نا کتنا غصہ تھا ان کا، کتنی ہٹ دھرمی تھی وہ لوگوں کی کہ انہوں نے اس کی جان لے لی۔ لیکن پھر بھی مرد مومن کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا۔ میری قوم مرڈر کرنے کے بعد بھی غصے میں غیر قوم نہیں کہتے، مرڈر کرنے کے باوجود بھی یا قومی، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا۔ کیا معلوم ہوتا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت بھی کر دی اور عزت والوں کے اندر مجھے شامل کر دی۔ اگر کوئی غیر مسلم ان دعوت دینے کے باوجود وہ پھر بھی انکار کر رہا ہے، وہ آ کر آپ کا مرڈر کر دے، تب بھی وہ غیر قوم نہیں ہوتا۔ یہ درس قرآن دیتا ہے۔ یہ سٹیج نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے 3 کے حوالے سے ہے نا، تیسرا مرحلہ کہ دعوت دے دی اور انہوں نے مخالفت میں اتنی بڑی
کارروائی کر دی کہ مومن کی جان لے لی، لیکن پھر بھی مومن نے ان کو غیر قوم نہیں کہا کہ یہ میری قوم. یہ اسٹیج نمبر 3. اسٹیج نمبر 4 اب اس کے بعد، یعنی لوگ جو انکار کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، وہ رسولوں کی مخالفت کرتے 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 وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا یہ اب ماننے والے نہیں ہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، ہے نا. تو پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل کیا گیا. اس عذاب کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے، وہ سب کے سب مارے گئے. اللہ کے عذاب میں وہ مارے گئے، برباد ہو گئے. اور برباد ہونے کا واقعہ یہ پھر آپ اگر وہ سورہ جو یعنی سورہ اعراف کی جیسے میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، سورہ اعراف میں 7:73 کے بعد آپ دیکھیں گے صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس کے ٹورڈز دی اینڈ ان کا واقعہ جہاں پر ختم کو آیا تو پھر وہ آیت ہے کہ قوم کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا اور پھر انہوں نے کیا کہا. یہی آپ دیکھیں گے کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے نا. تو وہ 7:85 کے بعد وہاں سے شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اور آیتیں آپ پڑھیں گے تو آگے چل کر آپ کو وہ بھی ملے گا. وہاں پر 7:79 میں شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب، یعنی 77 78 79 یہ آپ دیکھ لینا، آپ کو مطلب وہ آیتیں ساری مل جائیں گی. یہ صالح علیہ السلام کے حوالے سے 78 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 78 79 پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. آخر کار یعنی دعوت دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں مگر وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ہے نا، مان کر نہیں دے رہے، ڈھٹائی سے جو ہے ظلم پر زیادتی پر اڑے ہوئے ہیں. آخر کار فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آخر کار بھوکمپ نے، ارتھکویک نے، زلزلے نے ان کو آ لیا. اللہ کا عذاب ان پر کیسا تھا؟ زلزلے کے ذریعے سے تھا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، مر گئے. زلزلہ آیا، وہ دب گئے زلزلوں میں، جس حالت میں بھی تھے وہ کچلے گئے، وہ مر گئے، اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، ہے نا. یہ عذاب کا ذکر ہے. اور پھر اب اس کے بعد دیکھیں رسول حضرت صالح علیہ السلام مخاطب کر رہے ہیں. یہ اگلی آیت ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ. اب عذاب آ گیا، قوم ہلاک ہو گئی، پلٹ کر جا رہے ہیں. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہ پلٹ کر جا رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام. وَقَالَ، اور کہہ رہے ہیں اس موقع کے اوپر، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم. اللہ کے عذاب میں برباد کر دیے گئے جو لوگ ابھی زندہ نہیں ہے کہ چلو بھائی زندہ ہیں پھر بھی ابھی چانس ہے، ہو سکتا ہے ایمان لا لیں گے نا، نہیں، انکار کرتے رہے، انکار پر جو ہے مارے گئے، اللہ کی طرف سے سزا دے دی گئی، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں وقالا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور میں نے خوب نصیحت کی تم لوگوں کو، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگوں کو نصیحت کرنے والے پسند ہی نہیں ہیں. اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم کو بھی رسول کیا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں؟ غیر قوم بول رہے ہیں، غیر قوم نہیں بول رہے ہیں. یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم. یہ ہے ایڈریس، یہ ہے قرآن کی تعلیم. اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لے کر آئیے، ایک آیت کم از کم، جہاں پر آپ کو یہ تعلیم قرآن سے ملتی ہے، رسول کہہ رہا ہے یا کوئی کہہ رہے ہیں غیر قوم. ارے یہ کس حد درجے کی بات ہے یہ کہ لوگوں کے سامنے پیغمبر موجود ہے، دعوت دے رہا ہے، اتمام حجت ہو رہا ہے، حق کو رد کرنے کی، انکار کرنے کی، سسپیکٹ کرنے کی، ڈاؤٹ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. وہ پھر بھی ہٹ درمی کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہے ہیں. آپ سوچیں دنیا اور آخرت تو دونوں کے اندر وہ برباد ہو گئے نا، لیکن پھر بھی ایڈریس چینج نہیں ہوا، ایڈریس وہی تھا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگ. یہ 4th سٹیج میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اب اس کے بعد ایک آخری مرحلہ باقی رہتا ہے، سٹیج نمبر 5 ہے نا، الٹیمیٹ سٹیج. کب؟ قیامت کے دن. یہ دنیا کی بات نہیں ہے، قیامت کے دن. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شکایت کریں گے
جنہوں نے قرآن کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا تھا، جنہوں نے قرآن کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کیا تھا، شکایت کریں گے۔ شکایت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو کوٹ کیا ہے، یہ 25-30۔ یہ اب آخری مرحلہ، یہ تو اب آخرت کا مرحلہ ہے، یہ دنیا کی بات نہیں رہی۔ پہلے کے 4 سٹیجز جو تھے وہ دنیا کے تھے، یہ آخری مرحلہ، اب یہ تو آخرت میں ہے۔ آخرت میں جس کی شکایت کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا تھا، لائٹ لے لیا تھا، پس پش ڈال دیا، پیٹ کے پیچھے، کوئی پرواہ نہیں، قرآن کچھ بھی کہتا رہے، وہ اپنی منمانی کرتے۔ قیامت کے دن بھی ان نافرمان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ غیر قوم نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان قومی، میری قوم نے قرآن کو جو ہے پس پش ڈال دیا۔ عزیز ساتھیو، یہ دلائل ہے، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، ہے نا؟ غیر قوم غیر قوم غیر قوم کہتے رہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے کہ یہاں اگر کسی ہندوستانی مسلمان کے دل اور دماغ کے اندر یہ تصور ہے نا، جو اب آج کے حالات میں پھر اب کہہ نہیں سکتے، پہلے کہتے تھے، ہے نا؟ اب یہ سچویشن ہے اس طرح کی جو ہے بن گئی ہے کہ اب آپ ابھی بھی آپ کہیں گے غیر قوم، تو پتہ چلا آپ تو نہیں کہہ رہے، ہے نا؟ مگر دل میں ہے، اگر، یہ سب اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر دل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پاکستان کے آرمی کے جنرل کے منہ سے جو ہے وہ بات کہلوائی، اس کو کھل کر رد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سنہرا موقع دیا۔ یہ غیر قوم نہیں ہے عزیز ساتھیو، یہ ہماری اپنی قوم ہے نا؟ وہاں جو پہلگام میں مارے گئے دہشت گردی حملے میں، وہاں جتنے ہندو مرے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، جو مسلمان مارے گئے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہے نا؟ یہ ہم سب مسلم انڈیا کے اندر، اور یہ ہر ملک کے لوگوں کے لیے، جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ اپنے اس نظریے کو جو ہے کلیریفائی کر لیں، ہے نا؟ اس کو ریفارم کر لیں، کریکٹ کر لیں۔ یہ قرآن کا، اسلام کا نظریہ نہیں ہے، یہ جو دو قومی نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کی بنیاد، یعنی پاکستان کے فارمیشن کے اندر بنیادی باتوں کے اندر اسلام کا نام لے کر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، دو قومی نظریہ۔ ان لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، انہوں نے یعنی یہ اعلان کر کے ظاہر کیا ہے۔ ہم اس کی کھل کر مذمت کریں، اس کو رد کریں، اس کے مقابلے میں جو قرآن کا نظریہ ہے ون نیشن کا، کہ ایک ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس یعنی عقیدے کے ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب ایک قوم ہوتے ہیں، ہم سب یہاں کے ایک قوم ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ میں کھڑے ہیں، ہے نا؟ یہ قومی جذبے کو، ایک قوم ہونے کے جذبے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنے ہندو بھائیوں کو بھی بتائیں جو عیسائی ہیں اور دوسرے ہیں، ان کو بھی آپ بتائیں، ہے نا؟ مسلمانوں کو بتائیں، مسلمانوں کے دماغوں میں اگر یہ ہے نا یہ زہر ہے تو پھر اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات آگے چل کر یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی، آپ جس غلط اسلام کی بنیاد کو بتاتے ہوئے آپ نے ملک کو الگ کیا تھا، وہ غلطی کا اگر آپ سچے دل سے اعتراف کریں گے تو پھر آپ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور آپ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے آپ بھارت سے واپس جڑیں گے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دیش کو دوبارہ سے جوڑا جا سکتا ہے نا؟ تو یہ جوڑنے کی بھی کوشش ان کو بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہے نا؟ اویئرنیس سے آئے گا، ظاہر سی بات ہے نا؟ باتوں کو سمجھیں گے تو پھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔